خدمت اس لیے ہوں کہ اب میرے بعد کسی کا سننا نہیں، لہذا اب جگہ تھام کے بیٹھیے، میری باری آ گئی، اب میری باری ہے، اب میرے اختیار میں ہے۔ مانا تبریک و تہنیت، مبارکبادی اور خاص طور پر ثانیہ زہرا کی خدمت میں تبریک و تہنیت کرتا ہوں، کیونکہ ہم ان کے گھر میں بیٹھے، یہ زینبیہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے، جب کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں، ارے دوست کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، حالانکہ بیٹی کے ولادت پر کوئی ایسا نہیں کرتا اتنا اہتمام، مگر بیٹے کی ولادت پر تو اہتمام کرتے ہیں، جاتے ہیں، چلو مبارکبادی کریں گے، تبریک کہیں گے، تہنیت کہیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، کوئی مٹھائی کا لفافہ لے کے آتا ہے اور کوئی جو ہے باہر کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے۔ اس لیے آپ بھی آئے ہیں اس وقت تبریک و تہنیت کے لیے، اور عزیزان گرامی آپ تو لے کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی تک جو آپ نعرے لگاتے تھے، آپ جو صلوات بیچتے تھے، یہ آپ کی طرف سے بہرحال مٹھائی تھی جو اس گھر میں پیش کی گئی۔ ایک صلوات بیجئے بر محمد اللہم صلی علی محمد۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں تبریک و تہنیت کے لیے، جو صاحب خانہ ہوتا ہے، اگر دشمن بھی اس وقت آتا ہے دروازے پر، اس کو جھٹکتا نہیں، دشمن بھی ہو، ارے آئیے تو کم سے کم ایک پیالی چائے تو پی لیجئے، ارے نہیں، ارے تو کچھ تو کھا لیجئے، جیسے کسی کو واپس نہیں کرتا۔ لہذا کیا ثانیہ زہرا ہم کو واپس کرے گی؟ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن ہم آئے ہیں تبریک و تہنیت کے لیے، مگر تبریک و تہنیت اسی انداز سے عزیزان گرامی، تاکہ معرفت بھی ہو اور کمال بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ تبریک و تہنیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے مقدمے کے طور پر معرفت کے عنوان سے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلاق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، سورہ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ بس ایمان مکمل ہو گیا نہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو کیا مکمل ہو گیا نہیں، النور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تین چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اس نور پر ایمان جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہم سے، ارے کیا بھائی اگر نوری پر ایمان لانا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں الجنت نور اللہ، ہم کہیں گے القرآن نور اللہ، ہم کہیں گے الکوثر نور اللہ۔ میں ان سے کہتا ہوں تو کہہ تو دیجئے، کب کہیے گا؟ تو سنیے عزیزان گرامی، توجہ فرمائیے۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے، یہ ایمان لانے کے بعد اسلام کی سب سے بڑی سرخی اور سب سے بڑا عنوان جہاں پر انسان اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، وہ کون سی منزل ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کوئی نہیں کہتا نماز پڑھ کے بتا دو، کوئی نہیں کہتا روزہ رکھ کے بتا دو، کوئی نہیں کہتا حج کر کے بتا دو، بلکہ سب کہتے ہیں تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے بتا دو۔ یہ عنوان ہے، کلمہ پڑھ کے بتا دو۔ اب اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ اعلان ہے ایمان کا۔ اب اگر کسی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ پر تو ایمان ہے، اور اس کے بعد کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب رسالت پر تو ایمان ہے۔ تو دو چیزوں پر ایمان ہے، تیسرا بھی اعلان کرو۔ اس کا مطلب اگر تین چیزوں پر ایمان لانا ہے،
اعلان بھی 3 چیزوں کا ضروری ہے. اسی لیے کلمہ وہی مکمل ہوگا جہاں توحید بھی، جہاں رسالت بھی، جہاں یہ بھی اعلان ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلی علی محمد ہم اسی لیے کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ. تو عزیزان گرامی قرآن کہتا ہے 3 چیز پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ لائٹ بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، مگر یہاں پر قید یہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا. اس کا مطلب کہیں نور نازل ہوا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. مگر نزول 2 طرح کا ہوتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، صرف بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس محفل کا کچھ حق ادا ہو جائے. نزول 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نزول مادی یا نزول حسی. کیا مطلب؟ اس کا ہم نزول تجاوفی بھی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیے یہ پنکھا اوپر ہے، جب تک اوپر ہے تب تک نیچے نہیں، مگر جب نیچے آئے گا اوپر نہیں رہے گا. متوجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہی لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے. انزلنا من السماء ماء طہورا. انزلنا، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، بلندی سے پانی کو. تو جب تک اوپر ہے بادل میں تب تک نیچے نہیں، جب نیچے آتا ہے تو اوپر نہیں رہتا ہے. یہ انزلنا ہے، یہ نزول ہے. مگر کیا نور کا نزول بھی ایسا ہی ہے؟ کیا نور بھی ایسا ہی نازل ہوتا ہے کہ پہلے کہیں بلندی پر تھا پھر نیچے آ گیا، اب اوپر نہیں ہے اب نیچے ہے، یا جب تک اوپر ہے تب تک نیچے نہیں؟ کیا نور کا نزول ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بارش کا نزول؟ کیا نور کا نزول ایسا ہوتا ہے جیسے اس پنکھے کا نزول اوپر سے اترا اب اوپر نہیں. نور کا نزول تجاوفی نہیں، مادی نہیں. نور کا نزول تجلیاتی ہوتا ہے. یعنی تجلیاتی بنے یعنی نور اسی طرح نازل ہوتا ہے جس طرح سورج سے کرنیں نکلتی ہیں، زمین پر بھی آتی ہیں وہاں بھی رہتی ہیں. اس لیے اگر ادھر رشتہ ٹوٹ جائے، اگر ادھر کرنیں خالی ہو جائیں، متوجہ رہیے، پھر سورج نہیں رہے گا. جب تک سورج سے تعلق ہے نور کا تب تک سورج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نور نازل ہوتا ہے تجلیاتی، اس کی تجلی ہے. اب تلاش کیجئے کہاں پر یہ تجلی ہوئی، اب تلاش کیجئے کہاں پر یہ نور نازل ہوا. بس اللہ نے آواز دی. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جب موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ ہم خدا پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں. پروردگار عالم کا یہ کلیم آیا پروردگار یہ قوم بڑی ضدی ہے. یہ کہتی ہے کہ جب تک تجھے دیکھے گی نہیں تب تک ایمان لائے گی نہیں. پروردگار عالم نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اچھا تمنا ہے، آرزو ہے، فانظر الی الجبل، بس پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو میں اس پر نور نازل کروں گا. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو دیکھا جائے. چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، بس پروردگار عالم نے جب تجلی کی، جب نور نازل کیا اس پہاڑ پر جس کو کوہ طور کہا جاتا تھا، جب پہاڑ پر نور نازل ہوا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ چکنا چور ہوا، سرما ہوا، ریزہ ریزہ ہوا، اور موسیٰ جیسا پیغمبر کش کھا کر گر گئے. ہم جیسے جو دیکھنے گئے وہ تو مر ہی گئے، وہ تو رہے ہی نہیں. پر نور تو نازل ہوا نا، تجلی ہوئی نا. قرآن کہتا ہے فلما تجلی، جب تجلی ہوئی
جب نور نازل ہوا جس پر پہاڑ پر تو نور چکنا-چور ہوا. آپ مفسرین سے پوچھئے, محدثین سے پوچھئے, سب کہتے ہیں کہ اللہ, سب کہتے ہیں خدا اترا طور پر, پروردگار عالم اترا طور پر. معاف کیجئے, عقل انکار کرتی ہے, عقل مانتی نہیں ہے, اس لیے کہ جناب توجہ فرمائیے, جو نور اس وقت تجلی جو ہوئی, جو نور چمکا وہ موسیٰ کے سامنے چمکا, نہ دائیں چمکا, نہ بائیں چمکا, نہ پیچھے چمکا. چمکا تو کہاں پر چمکا؟ سامنے چمکا. جب سامنے چمکا مکان محدود میں آ گیا. جب مکان محدود میں آ گیا تو خدا نہ رہا. ہمارا خدا لامحدود ہے. مشرق میں, مغرب میں, جنوب میں, شمال میں, ہر جگہ خدا ہے. مگر یہ محدود ہو گیا تو جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. اور دوسری مثال یہ ہے کہ جو عزیزان گرامی دیکھنے گئے تھے, موسیٰ لے گئے تھے ان کو, وہ مر گئے. بتائیے دیکھ کے مر گئے یا بنا دیکھے مر گئے؟ دیکھ کے مر گئے. کچھ تو دیکھا, جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک نہیں مرے تھے. جب دیکھا, قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار, اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب خدا نہیں تھا. جو طور پر چمکا وہ خدا نہیں تھا, بلکہ پروردگار عالم نے اپنے کسی محبوب کو اپنی اداؤں کا مظہر بنا کر, توجہ فرمائیے, مظہر جمال خدا تھا جو اس طور پر اس وقت نازل ہوا. یہ بھی تو حقیقت ہے, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں. شعر کا کام ہوتا ہے سوتے ہوئے انسان کو جگانا, خطابت جو ہے جاگتے ہوئے کو سلاتی ہے. اگر آپ سوئیں گے بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس لیے کہ آخری منزل ہے نا بھائی, کیا کروں. اس لیے تو میں نے کہا نا کہ زحمت ہے. میرے عزیزان گرامی, بس آگے اب موضوع پر. اب مولا کائنات کی ولادت ہے, بھائی ہمارے لیے پریشانی ہے, شعرا کے لیے آزادی ہے. کوئی شعر وہ خیبر کا پڑھتے ہیں, کوئی شعر کربلا کا پڑھتے ہیں, ابھی شام میں ہوتے ہیں, ابھی کربلا میں, ابھی مدینہ پہنچتے ہیں. اس کے آزادی ہے شاعر کی. سنانا ہے بھی آپ نے کتنے شاعر, کٹے ہوئے سر کا بھی ذکر آیا. یہ شاعر کے لیے آزادی ہے, خطیب کے لیے پابندی ہے. یہ موضوع سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اگر موضوع سے آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات بھیجئے. اب موضوع سامنے آ گیا تو یہ کون سا نور تھا جس نے طور کو چکنا چور کیا؟ یہ کون سا نور تھا جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا؟ بھائی اگر نور موجود ہوتا ہم جاتے پوچھ لیتے, بتاتے کون ہے نور. مگر آج آپ کا تجربہ جانتے ہیں. دیکھیے, اگر کسی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے, اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے آثار کو دیکھتے ہیں, ہے نا. کشمیر کے بارے میں بہت سے وقت یہاں بہت سے کشمیری لوگ ہیں, ارے فلان جگہ بم مارا گیا, ارے کیسا تھا, ارے 3 کلو وزنی تھا, ارے 10 کلو وزنی تھا, ارے فلان جگہ کا بنایا ہوا تھا. ارے وہ موجود ہی نہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں 3 کلو؟ اب موجود ہی نہیں, آپ کہتے ہیں 10 کلو. ابھی مولانا چیز نہیں موجود مگر اس کے اثرات موجود ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان اس نے پہنچایا. نہیں سمجھے؟ اچھا اب بھی نہیں سمجھے تو جوان سمجھیں گے. ارے بھائی ایک آدمی کو دیکھا سڑک پر پڑا ہوا ہے, مر گیا ہے. اچھا مر گیا تو چلو لے چلو ہاسپٹل. ارے کیا ہوگا؟ ارے پوسٹ مارٹم ہوگا. ارے کیوں؟ ارے یہ دیکھا جائے یہ کیسے مر گیا ہے. اب پوسٹ مارٹم ہوا, پیٹ کھولا گیا, ارے اس کا جگر بریا ہے, پارا ہے, ارے اس کا جو یہ ہے, ارے کیسے معلوم؟ ارے یہ زہر کھا چکا ہے. ارے زہر موجود نہیں. کہا نہیں, زہر کے اثرات ہیں. تو اگر نور موجود ہوتا ہم جاتے نور سے پوچھتے, نور بتا دے تو کون ہے جس نے طور
نور کو چکنا چور کیا، لیکن موجود نہیں تو اس کے اثرات کو دیکھیے کیا اثر ہے. دو اثر مل گئے. ایک اثر یہ مل گیا، اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے پہاڑ چکنا چور ہو جائے، اور اگر موسیٰ جیسے پیغمبر پر نازل ہو جائے موسیٰ کش کھاتر گر. یہ دو اثر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی نور تھا جو پہاڑ کو چکنا چور کر سکتا ہے. تو ہم نے تلاش کیا یہ کس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں کیا کس میں قوت ہے. ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر هذا القرآن کو، هذا القرآن میں ترجمہ اس قرآن کو، اگر هذا القرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. اگر هذا القرآن کو طور پر نازل کرتے تو طور چکنا چور. اس کا مطلب یہ ہے جو نازل ہوا وہ هذا القرآن تھا. ارے قرآن نہیں، ارے قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے. ذرا پیغمبر سے تو پوچھئے یا رسول اللہ قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے، یہ تو نیزے پر بھی چڑھایا گیا مگر کہیں کچھ اثر نہیں ہوا، دیوار بھی نہیں گری. ارے ولید نے جب قرآن کو نیزے پر رکھا اور تیر باران کیا دیوار بھی نہیں ہلی. یہ کیا کرا کہتا ہے قرآن. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو جیسانی گرامی بس قرآن نے آواز دی. ہم نے یہ نہیں کہا اگر قرآن نازل کیا جاتا، ہم نے کہا اگر حاضر قرآن نازل کیا جاتا. یا رسول اللہ آپ نے قرآن گھروں میں سنایا، آپ نے قرآن مسجد میں سنایا، آپ بتائیے حاضر قرآن کون ہے. نہ گھبراؤ نہیں، مسجد میں نہیں بتاؤں گا، گھر میں نہیں بتاؤں گا، میدان ہو 1,20,000 کا مجمع سامنے ہو، ہاتھوں پر اٹھاؤں گا، بتا دوں گا مان کو تو مولا فہد. توجہ فرمائیے میرے ہاتھوں پر ہے حاضر قرآن. یہ قرآن کا ہے کوئی کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں ثابت کرتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، حقیقی قرآن کہاں پر ہے. مگر بتائیے یہ حاضر قرآن قرآن ہے کہ نہیں. متوجہ ہیں آپ، یہ قرآن ہے کہ نہیں. دیکھیے جتنے ہمارے گھروں میں قرآن ہیں، بیماران میں چھپتا ہے، دہلی میں چھپتا ہے، بومبے میں چھپتا ہے، پاکستان میں چھپتا ہے، سعودیہ میں چھپتا ہے، بانٹا جاتا ہے. نہ جانے کتنے قرآن بانٹے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں. مگر یہ سب قرآن نقل قرآن ہے، اصل قرآن نہیں. اصل قرآن نہیں. مطلب یہ ہے ماشاءاللہ آپ کے یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہوں گے. اب میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سے یا انجینئر سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا جب آپ یونیورسٹی سے نکلے آپ کو 1 ڈگری مل گئی یا 100 ڈگریاں مل گئی؟ بولیے. 1 ڈگری ملتی ہے. لو تم پی ایچ ڈی ہو گئے 1 ڈگری. لو تم ڈاکٹر بن گئے 1 ڈگری. لو تم انجینئر ہو 1 ڈگری. آپ اس کے بعد فوٹو اسٹیٹ جتنا چاہے بنا لے. نہیں سمجھے ہے کہ نہیں؟ کتنی بن سکتی ہیں فوٹو اسٹیٹ؟ لاکھوں کروڑوں. مگر ایک ہے، اصل ایک ہی ہے. اب مجھے تفصیل نہیں آتا، میں تفصیل کرنا عرض گرامی. لہذا یہ فوٹو اسٹیٹ ہے تو اصل قرآن اصل جگہ پر ہے. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے نزل بیہ روح الامین علی قلبک. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے آپ کے دل مبارک پر پورا قرآن نازل کیا ہے. پورا قرآن.
اب مجھے بحث نہیں ہے کہ حقیقی قرآن ایک ہے، قرآن لفظی ہمارے سامنے یہ کتاب پر لکھا ہوا، تو اصلی قرآن، قرآن کہتا ہے اصلی قرآن پیغمبر کے دل مبارک میں ہے، قرآن کہتا ہے پورا قرآن۔ اسی لیے شب قدر جو پورا قرآن نازل ہوا وہ ہوا پیغمبر کے دل مبارک پر، متوجہ۔ اور مگر آپ یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ آیت جلوت میں ہے، یہ آیت خلوت میں ہے، یہ آیت رزم میں ہے، یہ آیت بدر میں ہے۔ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، تاریخی اعتبار بتائیے کتنے برس میں قرآن نازل ہوا؟ ماشاءاللہ بڑی بڑی محفلیں سنتے ہیں، معرفت حاصل کیجیے۔ کتنے برس میں؟ 23 برس میں۔ مکے میں 13 برس، مدینے میں اگر ایسا نہ ہوتا تب یہ نہ کہا جاتا اقرا پہلی آیت ہے، وجہ کہ نہیں؟ بتائیے ایک دن میں قرآن نازل ہوا؟ نہیں، 23 برس۔ ارے اگر 23 برس میں نازل ہوا تو شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ آپ تو پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، پورا قرآن، مکمل قرآن۔ مسلمانوں جواب دو، اگر پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو 23 برس میں کیا نازل ہوا؟ یقین نہیں ہے؟ قرآن کھولیے، یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ ہے کہ نہیں؟ سعودیہ لکھتا ہے کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، یہ سورہ شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ بتائیے شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ متوجہ ہے کہ نہیں؟ علیہ مجھے شب قدر میں بارے ایک موضوع آ گیا، ایک جملہ۔ تو عزیزان گرامی، راز یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو جبریل استاد بن کر آ گئے، کہا اقرا پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جبریل نے اس کو پیغمبر کو گرا دیا، سینہ چاک کیا، پھر دل مبارک نکالا، اس کو صاف کیا، ان کے پیغمبر کو، ہمارے پیغمبر کو نہیں۔ آپ کیوں گھبرا؟ ان کا پیغمبر ہوگا جس کا سینہ چکن، تمہیں متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا پیغمبر کیا؟ تو جبریل کیا؟ سنیے، جو شب قدر میں جس طرح میں نے عرض کیا، اسی لیے کہ یہ حروف ہیں، یہ تو حروف ہمارے سامنے ہیں، ارشاد ہوتا ہے پوری شب قدر میں ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا، کہاں پر؟ اے پیغمبر آپ کے دلے ایک صلوات دیجئے۔ ارے بھائی شاعروں کو آپ نے 2.5 گھنٹہ سنا، میں چھوڑوں گا، میں تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ لے ہی لوں گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا پورا قرآن ہوگا، مگر بہرحال دنیا کا یہ اصول ہے، آپ کا بھی ہمارا بھی، دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ گھر میں رہتا نہیں ہے، رکھتے ہیں گھر میں 10,000 20,000 30,000 ہے گھر میں، کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں رکھتے ہیں، ہاں ہے نا بھائی، بینک میں رکھتے ہیں تاکہ فائدہ ہو اس کا مال۔ اب اگر ایک فیکٹری والا ہے مثلا، جب فیکٹری والا فیکٹری چلاتا ہے، اب اس کے ہاں جو ہے انجینئر بھی ہے، مزدور بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، پیسہ اپنے پاس نہیں، پیسہ کہاں پر؟ میرے کو تو بجا رہی ہے، اب پتہ نہیں 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے، ارے 1 ارب ہے، مگر ہے کہاں پر؟ بینک میں۔ جب اس شیخ صاحب کو اس بینک سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے کسی انجینئر کو تنخواہ دینے کے لیے یا مزدوروں کو تنخواہ دینے کے لیے، تو چپراسی کو بلاتا ہے، ادھر آ گیا چپراسی، لوگ یہ 40,000 کا چیک ہے، نکال کے لاؤ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں کرتے؟ اچھا آج 2 لاکھ کا چیک لاؤ، پورا نہیں نکالتا، پورا بلکہ جب جتنا نکالنا ہوتا ہے اتنا ہی نکالتا ہے۔ اگر 10,000 کی ضرورت ہے 10,000 نکالتا ہے، اگر 1 لاکھ کی ضرورت ہے 1 لاکھ نکالتا ہے۔ بس اسی طرح اللہ نے جب قرآن کو پیغمبر کے دل مبارک میں محفوظ رکھا تو پیغمبر کا دل مبارک بینک ہے، فوراً
درخواست دی لا تعجل بالقرآن، اے میرے حبیب قرآن نکالنے میں جلدی نہ کیجیے. شب قدر میں ہم نے پورا اپنا قرآن آپ کے دل مبارک پر نازل کیا ہے، اس کو نکالنے میں جلدی من قبل ان یقضی الیک وحی، سورہ طٰہٰ، تب تک نہ نکالیے جب تک ہم وحی کی چیک نہ بیچیں گے. متوجہ کہ نہیں؟ پورا نہ نکالیے. پیغمبر سے کہا جاتا ہے، خدا کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ قیامت میں کہتا ہے لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، نہ نکالیے، روکیے. جب ہم وہی بیچیں گے تب نکالیے. تو جناب جبریل پیغمبر کا استاد نہیں بلکہ دربار رسالت کا چپراسی ہے. جاؤ محمد یہ آیت نکالیے، آج چک لے کے جاؤ یا رسول یہ سورہ سنائیے. تو شب قدر میں پورا قرآن پیغمبر کے دل مبارک پر اور دل مبارک سے 23 برس میں نکلا. جب جبریل جاتا تھا چک لے کے تب کوئی سورہ نبی سناتے تھے. اب نہ کہو جبریل استاد تھے ہمارے نبی کے. بہرحال تو اصل قرآن کہاں پر ہے؟ ہاں میں مکمل نہ کر پاؤں گا میں شاید موضوع. سورہ اصل قرآن اب سب نقل ہے، سب نقل ہے. فوٹو اسٹیٹ ہے آپ کے گھروں میں، لیکن آیا یہ فوٹو اسٹیٹ کے نقل قرآن آپ کے گھر میں جو ہے، کیا اس پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں آپ؟ بے ادبی ہے. ارے وظائف الابرار نہیں رکھ سکتے قرآن پر. اگرچہ قرآن وظائف الابرار میں دعائیں ہیں، سورے بھی ہیں، مفاتی نہیں رکھ سکتے. تو جب مفاتی نہیں رکھ سکتے، جب وظائف الابرار نہیں قرآن پر رکھ سکتے، بے ادبی ہے، تو کوئی انگریزی کتاب رکھ سکتے ہیں؟ کبھی جلدی میں پڑھتے رہتے ہیں. کون سی کتاب؟ انگریزی کتاب. جلدی میں قرآن پر رکھ دیتے نکل جاتے ہیں. خبردار، قرآن کا احترام ہے، قرآن کی تعظیم ہے. اس قرآن کی جو آپ کے گھر میں ہے، اس قرآن کی جو نقل قرآن ہے، اس قرآن کی جو فوٹو اسٹیٹ ہے، اس پر کوئی چیز رکھ نہیں سکتے. اتنا احترام، توجہ فرمائیے، اتنا احترام ہے اس کا. کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے. الیاذ باللہ، اگر کوئی اس پر پیر رکھے گا مسلمان رہے گا؟ ارے کوئی پیر رکھ سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں، اس قرآن پر کوئی پیر رکھ سکتا نہیں. لیکن اگر قرآن پر قرآن رکھا جائے تو بے ادبی نہیں. قرآن کا اگر قرآن رکھا جائے، ارے جب آپ کے نقل قرآن پر کوئی پیر نہیں رکھ سکتا مگر قرآن رکھا جا سکتا ہے، تو اصل قرآن پیغمبر کا دل خانہ کعبہ کا علی آ جاؤ میرے دوست پر اپنے پیر رکھو. حیدری میرے دوست پر اپنے. یا رسول اللہ، یہ بے ادبی تو نہیں، یہ بے ادبی تو نہیں، یہ تو اصل قرآن ہے. جو دوست پر قدم رکھتا ہے وہ اصل قرآن ہے. اسی لیے غدیر میں اعلان ہوا اصل قرآن. اور یہی وجہ ہے دنیا کو قرآن سے بیر نہیں، قرآن سے دشمنی نہیں.
دنیا تک یہ چھاپو کتنا چھاپنا ہے، مگر پیغمبر سے کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جن کو قیامت پر ایمان نہیں، انہوں نے پیغمبر سے کہا ائتنا بقرآن، ہم کو قرآن دیجئے غیر حاضا، مگر وہ قرآن دیجئے جو حاضا والا نہ ہو۔ حاضر قرآن نہ دیجئے، وہ قرآن ہم لیں گے۔ کون قرآن؟ یہ لفظی قرآن، یہ فوٹو اسٹیٹ ہم لیں گے، مگر حاضر قرآن لیں گے نہیں۔ آؤ بدل ہو، یا اس کو بدل دیجئے۔ کہنا بھائی نہیں کہا بدل دیجئے، ارے یہ نہیں کہا اس کو بدل دیجئے۔ کس کو کہا؟ جس قرآن کو ہاتھوں پر اٹھا کے آواز دی من کنت مولا، ایک سلامات بھیجئے بر محمد اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے سرکار، اے سرور کائنات، اے رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا یہ حاضر قرآن ہے، تو کیا حاضر قرآن وہی جس نے دور کو چکنا چور کیا؟ کوئی مثال؟ کہا گھبراؤ نہیں، 13ویں رجب کی رات کو آنے دو، ہم دیکھیں گے حاضر قرآن میں کیا کمال ہے۔ آئی عاشرہ، چلی فاطمہ بنت اسد حاضر قرآن لے کر، ارے جیسے ہی دیوار کعبہ کے پاس آ گئی، حاضر قرآن لے کے آ گئی، مگر جب قریب آ گئی، توجہ فرمائیے، دیوار کے کعبے سے بنت اسد نے کچھ کہا۔ استاد کا شعر ہے بھائی، میرا شعر نہیں بھائی۔ کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا، مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس دیوار کعبہ ہنسنے لگی، دروازہ بن گیا۔ دیوار کعبہ شک ہوئی کہ نہیں؟ ارے نہیں سمجھے، دیوار کعبہ شک ہوئی، بس نور نے آواز دی، جس نور نے دیوار شاب کعبہ کو شک کیا، اسی نور نے دور کو چکنا چور کیا تھا۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ اگر یہی وہ نور ہے، وہاں تو دور چکنا چور ہوا، یہاں تو دیوار میں صرف شکاف پڑ گئی، یہاں کیوں نہیں دیوار گر گئی، یہاں کیوں نہیں چکنا چور ہوئی؟ راز یہ ہے، وہاں جب یہ نور تھا بغیر غلاف کے تھا، یہاں جب آیا شکل مادر کے غلاف میں تھا، پردہ تھا جس نے دیوار کو بچایا، مگر داخل ہو گئی جناب فاطمہ بنت اسد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی بی، آپ تو بہت عقل مند ہیں، یہ دیوار پر کیوں آ گئی؟ دیوار پر کیوں آ گئی؟ دروازے کے پاس آتی، آواز دی میں حیدر لے کے آئی ہوں۔ در دیوار میں لگتا ہے، دروازے میں نہیں۔ حیدری حیدری
عزیز جانے کے ہمیں زیادہ نہیں زحمت دینا، مگر 2 جملے اور عرض کرنا ہے نا، کیونکہ اب آ گئے نا، مگر میں مٹھائی نہیں پہنچ سکوں گا آج، پھر بھی بھارت کیونکہ یہاں مٹھائی بٹنی چاہیے، ضروری ہے نا، مگر جوانوں کو ایک مٹھائی ضرور دوں گا۔ چلیے فاطمہ بنت اسد اندر متوجہ نہیں، چلیے اب تبریک چلیے، بچہ آ گیا، اب دیکھیے اس کی شان کیا ہے، اس کا جمال اور اس کا کمال کیا ہے نا بھائی؟ آگے ہیں کہ نہیں؟ کس گھر میں آپ بیٹھے بھائی؟ وہ پیچھے والے میں بچتا بات ہے، کیوں مجھ سے ناراض ہے؟ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجو۔ اب یہ مجبوری ہے بھائی، یہ شاعروں کا اسٹیج ہے، ورنہ بیان کے لیے ممبر ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا دیر ہو گئی ہے، بہرحال ممبر ہی ہے، ورنہ ممبر کیوں؟ علی کے فضائل اور ولایت بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے ممبر بنایا ہے نا بھائی؟ ہاں متوجہ رہیے، بس آخری جملہ آئیے۔ اچھا، جب جس گھر میں جاتے ہیں میرے بہرحال عزیز کا رشتہ دار کا بچہ پیدا ہوا، چلیے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں چلیے، اب چلے آؤ۔ ارے کس کا؟ ارے فلان صاحب کا بچہ پیدا ہوا، چلو دیکھو ذرا دیکھیں چہرہ کس سے ملتا ہے؟ ارے ماموں سے ملتا ہے۔ اچھا ماموں سے ملتا ہے چہرہ؟ دوسرے نے کہا ذرا دیکھو آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ ارے نانا سے۔ متوجہ کہ نہیں؟ بچہ نکاح پیدا ہوا، آنکھیں نانا سے ملتی ہیں، چہرہ ماموں سے ملتا ہے۔ ارے ذرا دیکھو ناک کس سے ملتی ہے؟ ارے خالہ سے ملتی ہے نا بھائی؟ نہیں سمجھنا۔ ارے ہاتھ دیکھو ہاتھ کس سے ملتا؟ ارے کیا کہنا، یہ تو ماموں سے ملتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نہیں؟ تو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں سے ملتا ہے قیافہ، متوجہ ہے کہ نہیں؟ ارے دیکھو بس اللہ نے آواز دی، علی میرے گھر میں ہے، علی کے میرے گھر میں، اب دیکھو آنکھیں دینا دیکھنا تو کہنا عین اللہ، ہاتھ دیکھنا تو کہنا ید اللہ، ارے چہرہ دیکھنا کہنا وجہ اللہ، کان دیکھنا کہنا اذن اللہ، ارے پورے وجود کو دیکھو کہنا نفس اللہ۔ ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ، امیر بیاں امیر سکن، یعصوم الدین قطب السالکین، مولا الموحدین، امام العارفین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب، آواز بلند صلوات۔ مٹھائی لے کے چاہیے، بس آخری منزل بس تمام کر رہا ہوں، ہمیں بیانات میں چھوڑ دیا کعبے کی غلاف اس پر دیموں پر پڑھنے ایک، کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا برادر عزیز سید عابد صاحب، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جناب قیام صاحب، لہذا ہم بھی اندازہ کریں ایک شاعر کی ذمہ داری کیا ہے، ایک خطیب کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ آنے والوں کی ذمہ داری۔ کبھی کبھی یہ شعراء، خود ہمارا برا شاعر ضرور علامہ عالم توفیق، مگر شاعر کی ذمہ داری، اس خطیب کی ذمہ داری، یا آنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، بس یہ مٹھائی ہے۔ تو ایک شاعر تھا، وہ بہرحال قصیدہ بھی کہتا تھا، مرثیہ بھی کہتا تھا، اس نے چند اشعار کہے امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ کیا کہتا ہے جو آپ اور ہم کہتے ہیں؟ ہاں معاف کیجئے گا، آخری جملے ہیں، اس کا نام تھا حاجب۔ علماء بیٹھے، یہ فارسی میں اس نے کہا، حاجب اگر معاملے حشر با علیس منظومنا ہرچ خواہی گناہ کن۔ مطلب کیا کہتا ہے حاجب؟ حاجب، ذاکر، خطیب، نواخان، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ اس لیے کہ جب دنیا سے نکلو گے سرحانے علی، قبر میں علی، سوال کے وقت علی، صراط پر علی، کوثر پر دائیں علی، بائیں علی، ادھر علی، ادھر علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن
بچنا ہو علی سے تو ہے کہ نہیں؟ یہ شاعر کہتا ہے ہر جگہ علی، سامنے علی، میرے بدلے ملک الموت کو جواب دیں گے علی. لہذا کہتا ہے شاعر من ضامنم ہرچ خواہی گناہ کن. لہذا تمہیں کیا پرواہ ہے، جتنا گناہ ہو سکے کر ڈالو. نہیں سنا بھائی؟ گناہ کرو، ارے کیا پرواہ ہے؟ سرانے تو علی، قبر میں تو علی، صراط پر تو علی، کوثر پر تو جنت پر لے جائیں گے علی. پرواہ کیا ہے؟ گناہ ہو جائے. اس طرح بہت سے شعراء کہتے ہیں، بہت سے نوا خان، ارے کیا پرواہ ہے، گناہ ہو جائے کچھ نہیں، بس دو شعر پڑھو تو میرا پاک علی ہے. دو مصرے کہو جنت، دو ہاتھ مارو جنت. ہاں یہی ہے. نہیں آپ آئے مبارکبادی کے لیے تو پھر عرض کرتا ہوں شاعر نے کیا کہا، ہر جاؤ علی ملیں گے. لہذا پرواہ کیا ہے، گناہ ہو تو ہو جائے. سو گیا مولا علی خواب میں تشریف لایا. کہا تم میرے ذاکر ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا حضور میں نے اچھی بات کہی. میں نے کیا کہا؟ کہا پہلا مصرع صحیح ہے. کیا ہے پہلا مصرع؟ ہر جا بالکل صحیح. عرش پر، فرش پر، دائیں بائیں، جنوب میں، مشرق میں، ہر جا علی. صراط پر علی، سؤال منکر میں علی، سب علی، سب علی. کہو ہر جا علی ہے. کہا بہت میں نے یہی کہا. کہا دوسرا مصرع یہ کہا گناہ کرو نہیں، کہو از رکھے علی شرم کن و کم تر گناہ کن. جب تمہیں یقین ہے ہر جا علی ہیں تو گناہ کر کے کس منہ سے میرے پاس آؤ گے؟ اے جوانہ ذرا توجہ کرو بس. اے مٹھائی لے کے جاؤ، مٹھائی لے کے جاؤ. تو کس منہ سے علی کے پاس جاؤ گے؟ ملک الموت سے پہلے کون آئے گا؟ علی فرماتے ہیں گناہ کر کے کیا کرو گے؟ کون سا منہ مجھے دکھاؤ گے؟ لہذا ہمارے جوانوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے دوستوں، بس آخری جملہ ہے یہ لے کے جاؤ، ورنہ باتیں رہ گئی میری. بس ایک جملہ عزیزان گرامی، بنت اسد اندر گئی دروازہ برابر. تو جائیں گے نہیں؟ یعنی بنت اسد اندر گئی دیوار برابر. ارے دیکھنے والے آ گئے جن کے پاس چابیاں، آ گئے تالا کھولنے لگے. ارے دیکھیں کہاں گئی، ارے دیکھیں کہاں گئی. کھول رہے ہیں تالا مگر تالا کھلتا نہیں. ارے نہیں گائے بھائی، کھول رہے ہیں تالا مگر، ارے ایک چابی لگا دی تالا نہیں کھلا، دوسری چابی لگا دی، تیسری چابی لگا دی. اے خدا، بات یہ ہے تالا بنایا حق تالا نے، تالی بنائی تم نے. ارے وہ تالی لاؤ جو اس نے بنائی ہے. دروازہ کھلتا نہیں، کیوں؟ ارے ہر روز تو کھولتے تھے، ہر روز تو چابی لگاتے تھے، کھولتے تھے کہ نہیں؟ اندر جاتے تھے کہ نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ ارے راز یہ ہے بھائی، جب گھر کا مالک گھر سے باہر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ چابی لگ جائے دروازہ کھولتا ہے نا بھائی، کیونکہ مالک باہر ہے، چابی جس کو مل جائے. لیکن اگر مالک اندر چٹکی لگا کے بیٹھا ہے، کھولو. آج علی بتا رہے ہیں، ہر روز کھول کے بتاتے ہم مالک، آج ہم بتاتے ہیں اندر بیٹھ کے اس کا مالک کوئی نہیں.